پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہو چکے ہیں پیارے بچے اور ہمارا قرآن۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ پیارے بچے اور ہمارا قرآن۔ پیارے بچے اور ہمارا قرآن۔ ناظرین اکرام، ایک خاص اور یونیک ٹاپک کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہو چکے ہیں۔ تو جلدی جلدی جہاں پر بھی آپ کے بچے ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں تو FGN کی اسکرین پر ان کو لے کر آئیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی بہت ساری معلومات اور تربیت ہماری اس سلسلے میں ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام کا نام ہے پیارے بچے اور ہمارا قرآن۔ تو اس پروگرام کے اندر قرآن سے ریلیٹڈ معلومات ہم کو فراہم کی جاتی ہے۔ قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، اس پروگرام کے اندر ہم سیکھنے کی اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، جلدی جلدی اپنے پیارے پیارے بچوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیجئے، اور اگر دور دراز ہیں تو ان کو بھی اس لنک کو اور اس ایپیسوڈ کو فارورڈ کر دیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور ان کو بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع نصیب ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اسپیشل گیسٹ مولانا سبحان مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میں ویلکم کرتا ہوں سبحان مدنی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگوں میں کل بروز قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو تم میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے بھی قیامت کے دن کے بارے میں بھی بارہا سنا ہوگا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب جو ہے وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اور ایسے پرخوف ماحول کے اندر جب سورج سوا نیزے پر ہو کر آگ برسا رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں درود پاک کی اہمیت، درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے روزانہ کے روٹین میں اس عمل کو خاص کر درود پاک پڑھنے کو شامل کرنا چاہیے۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی آپ بھی نیت کر لیجئے، اور FGN چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج بھی ایک دلچسپ ٹاپک ہے اور بہت انوکھا ٹاپک ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے اپنے اس پروگرام کے اندر پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ تلاوت قرآن کریم۔ آج قاری صاحب ہمیں کون سے آیات کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے لے کے 14 تک۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے لے کر 14 تک۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہمارے سامنے ہو تو ہمیں بہت ہی ادب کے ساتھ، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے اور اس کا ٹرانسلیشن، اس کا مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل توجہ کے ساتھ اگر آپ تلاوت قرآن کریم سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے تلاوت قرآن کریم اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب
والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. کیا بولیں گے سب؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب تلاوت قرآن کریم کرنے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین اکرام، قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے. جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں یا جو بچے ہمیں ایسے سن رہے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، قرآن کریم درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو میں ضرور گزارش کروں گا کہ وہ ضرور سیکھیں. دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آج ہم لوگوں کے پیغامات کو تو بہت آسانی سے سنتے ہیں، بہت جلدی سنتے ہیں. اب تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صبح اگر ہماری ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پہ لگے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہیں، انسٹاگرام پہ لگے ہیں، وہاں پہ میسیجز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. شام ہماری ہوتی ہے تو بھی سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم لوگوں کے پیغامات پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین اکرام، قرآن کریم ہمیں پڑھنا بھی ضروری ہے، پڑھنا آنا بھی چاہیے، اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم رول ماڈل ہے. قرآن کریم کی تلاوت بھی ضروری ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے. تو میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ ابھی تک جو لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم دیکھ کر نہیں پڑھ پاتے، تو وہ ضرور اس پر قرآن کریم جو ہے وہ دیکھ کر ضرور پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو سیکھنے کی ضرور کوشش کریں. آئیے ناظرین کرام، اپنے پروگرام کے اندر ایک خوبصورت سا کلام شامل کرتے ہیں، کیونکہ کلام جب پڑھا جاتا ہے تو ہمارے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے ذوق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے شوق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آئیے اپنے پروگرام کے اندر ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تور سر سو، جگ راج کو تاج تور سر سو، ہے تجھ کو شاہ دو سرا
جانا ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر البحر علا والموج طغى البحر علا والموج طغى من بکس طوفان اشربا من بکس طوفان اشربا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر عنا فی عطش وسخاک عدم عنا فی عطش وسخاک عدم میں گیسوئے پاک ہے عبر کرم اے گیسوئے پاک ہے عبر کرم بھر سنہار ریم جھم بھر سنہار ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر بس خامائے خام نوائے رضا بس خامائے خام نوائے رضا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا ناچار سے راہ پڑا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا ہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذوق میں، ہمارے شوق میں، ہمارے عشق رسول میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ جو کلام پڑھا جا رہا تھا یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام ہے، اور جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 زبانوں میں لکھا ہے ماشاء اللہ، اور یہ فن شاعری کا عظیم شاہکار ہے۔ تو ہمیں بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھنا چاہیے۔ ان کے کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو دلوں کے اندر عشق رسول کو اتار دیتے ہیں، تو ہمیں بھی خوب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگناتے رہنا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور اگلا سیگمنٹ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے معلومات اور تربیت۔ معلومات اور تربیت۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک انوکھے ٹاپک کے ساتھ ہم اس سلسلے کو لے کر آئے ہیں، تو آپ اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اس سلسلے کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت خاص ہونے والا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے اصحاب کہف کے بارے میں۔ پیارے بچوں، اصحاب کہف کا نام کس کس نے سنا ہے؟ ماشاءاللہ، یہاں پہ کئی سارے بچے موجود ہیں جنہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں سنا بھی ہے
لیکن کچھ ناظرین ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، کچھ کے لیے تو یہ ایک نیا ورڈ ہوگا. تو اصحاب کہف کون ہیں، ان پر تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی، ان کو ٹاپک بنانے کی کیا ضرورت پڑی. تو آج بہت ساری چیزیں اصحاب کہف کے بارے میں جو ایک نئی اور یونیک معلومات ہے انشاءاللہ عز و جل فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. اس سیگمنٹ کے اندر ہم مولانا صوبان مدنی صاحب سے بھی سوالات کرتے ہیں. تو ناظرین اکرام بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں صوبان مدنی صاحب کی طرف. صوبان بھائی، میرا پہلا سوال تو یہی ہے کہ اصحاب کہف یہ کیا ہے، یہ ورڈ کیا ہے، اور یہ کون لوگ تھے؟ جی، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اصحاب کہف، اس کے اندر دو لفظ ہیں، ایک ہے اصحاب اور دوسرا ہے کہف. اور اصحاب جو ہے وہ صاحب کا پلورل ہے، جمع ہے، جمع ہے. یعنی اس کا ہم میننگ کریں گے والے. اور کہف کا مطلب ہے غار، تو کل ملا کر ہوا غار والے. غار والے. تو آج ہم جو ہے وہ غار والوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کس طرح ہے اس کو سنیں گے. غار والے کون ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کے بارے میں جو عجیب واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے انشاءاللہ اس کو سننے کی کوشش کریں گے. پیارے بچوں، صحیح. قرآن جو ہے اس کی جو آیتیں ہیں، کچھ آیتیں احکام بیان کرتی ہیں اور کچھ آیتیں نصیحتیں بیان کرتی ہیں، صحیح. اور کچھ آیتیں واقعات بیان کرتی ہیں، اور کچھ خوشخبری دینے والی آیات ہیں، اور کچھ ڈر سنانے والی وعید والی آیتیں ہیں. یعنی قرآن کی آیتیں الگ الگ چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں. یعنی خوشخبری بھی ہے، وعید بھی ہے، کسی میں احکام بیان کیے گئے، کسی میں نصیحتیں موجود ہے، اور کسی میں کوئی واقعہ بیان کیا گیا. تو اصحاب کہف کے بارے میں واقعہ موجود ہے، اور اس میں ہمارے کچھ عقائد بھی بیان کیے گئے اور کچھ احکام بھی بیان کیے گئے. تو پیارے بچوں، مفسرین جو ہیں، تفسیر لکھنے والے جو ہیں، ان کے نزدیک یہ جو واقعہ ہے اصحاب کہف کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد رونما ہوا. یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ واقعہ جو ہے اہل کتاب کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی یہ واقعہ مذکور ہے. اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ کب رونما ہوا، کیسے رونما ہوا. تو صوبان بھائی، جی مطلب آپ نے بتایا کہ اصحاب کہف کوئی غار والے ہیں. جی. ناظرین کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ اصحاب کہف کسی غار والے کا تذکرہ ہونا ہے. جی. تو آخر اتنا اس کو ٹاپک ہم نے بنایا ہے تو کچھ انوکھا ہی واقعہ ہوگا. جی. تو کچھ واقعہ، کیا واقعہ ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، کچھ بیان فرمائیں. جی پیارے بچوں، یہ واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور اسلامی عقائد بھی اس کے اندر بیان کیے گئے. اصحاب کہف جو ہیں، یعنی غار والے جو ہیں، وہ افسوس نامی ایک شہر کے معزز ترین لوگوں میں سے کچھ ایماندار لوگ تھے. یہ معزز ترین بھی تھے، ایماندار بھی تھے. تھے. اور اس زمانے میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کا نام تھا دقیانوس. اور وہ بادشاہ جو ہے بڑا جابر و ظالم تھا، بڑا ظالم تھا. وہ بادشاہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت پر لوگوں کو مجبور کرتا تھا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت پر وہ بادشاہ مجبور کرتا تھا. اب جو ایسا نہ کرے ان کو وہ مار بھی دیتا تھا. ایسا بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا. اب اصحاب کہف نیک لوگ تھے، معزز تھے، نیک لوگ تھے، ایماندار تھے. تو وہ بادشاہ سے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ سارے ایک غار میں چلے گئے اور غار میں جا کر وہاں پناہ گزین ہوئے. اب یہ واقعہ بادشاہ تک پہنچا، بادشاہ نے جستجو کی، معلومات کی. تو یہ واقعہ بادشاہ تک پہنچا اور بادشاہ نے بطور سزا یہ حکم دیا کہ اس غار کے باہر ایک سنگین بڑی سی دیوار بنا دی جائے اور یہی ان کے لیے بطور سزا ہو جائے، اور یہ ان کی قبریں وہیں پر بن جائے. یعنی وہ غار کو بند کروا دیا. ہاں، غار کو باہر سے بند کرنے کا حکم دے دیا. اللہ اکبر.
لیکن جس شخص کو حکم دیا گیا کہ لمبی سی دیوار بنا دیں، سنگین دیوار بنا کر غار کو بند کر دیں، تو وہ بڑا نیک آدمی تھا. اس نے بہت اچھا کام کیا. اس نے کیا یہ دیوار تو باندھ دی، لیکن ان کے نام، ان کی تعداد اور ان کا جو پورا واقعہ ہے اس نے کیا کر دیا، تحریر کر کے ایک تختی پر اس نے یہ پورا واقعہ لکھا اور اسے دیوار کی بنیاد کے نیچے دفن کر دیا. اور ایک اور تختی پر یہ سارا کچھ اس نے لکھا، اور بادشاہ کا جو شاہی خزانہ تھا اس میں بھی ایک تختی اس نے رکھ دیا جس میں ساری ڈیٹیلز موجود تھی کہ ان کے نام کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے، ان کا پورا واقعہ کیا تھا، سب اس میں تحریر تھا. پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے یہ کتنے سال رہے اندر غار میں؟ 300 سال سے زائد تک یہ غار میں موجود رہے. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. وہ غار کے اندر 300 سال اور 9 سال زائد غار کے اندر رہے. اب پیارے بچوں، 309 سال سے زائد یہ غار کے اندر سوئے رہے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس میں دقیانوس بادشاہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. پھر سلطنتیں بدلی، ایک عرصہ ہو گیا، سلطنتیں بدلتی رہیں. پھر ایک اور بادشاہ کی حکومت آئی جو کہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، نیک لوگوں کی اچھی خدمت کیا کرتا تھا. اس بادشاہ کا نام تھا بیدروس، اور وہ اس کی حکومت جو ہے 68 سال 68 ایئرز تک اس بادشاہ کی حکومت رہی. صحیح. اس کے زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگوں میں قیامت کے دن کو لے کر، اسی طرح موت کے بعد، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو لے کر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، فرقہ بندی ہو گئی. کچھ لوگ کہنے لگے قیامت کچھ بھی نہیں ہے اور موت کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا. کچھ لوگ اس کی تائید میں رہے. تو بادشاہ نیک تھا، اس کو بڑا افسوس ہونے لگا. وہ تنہائی میں، اکیلے میں چلا گیا، جا کر اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا کہ یہ جو فرقہ بندی ہو رہی ہے، یہ جو لوگوں میں اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، یہ کسی طرح ختم ہو جائے. صحیح. ہوا یوں کہ ایک شخص جو بکریاں چراتا تھا وہ کسی طرح اس غار کے پاس پہنچا. کس غار کے پاس؟ جس میں اصحاب کہف تھے. ہاں، جس میں اصحاب کہف آرام فرماتے سو رہے تھے. اور اس نے کیا کیا؟ اس دیوار کو کئی سارے لوگوں کے ساتھ مل کر گرانا چاہا. اب جب دیوار گرایا، ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ سارے دیوار گرانے والے کیا ہو گئے؟ وہاں سے بھاگ چلے. اچھا. پھر پیارے بچوں، اللہ پاک کے حکم سے وہ سب جو سو گئے تھے بیدار ہو گئے. ان کے چہرے بالکل تازہ تھے. ہم سوتے ہیں تو ہمارے چہرے بالکل عجیب ہو جاتے ہیں اٹھنے کے بعد، لیکن ان کے چہرے بالکل تر و تازہ تھے. اب ان میں آپس میں مشورہ ہوا. صحیح. اور ایک کو باہر بھیجنے کا طے پایا تاکہ وہ کھانا وغیرہ لے آئے، روٹی وغیرہ لے آئے اور یہ کھا سکیں. تو یملیخا جو تھے ان کو روٹی وغیرہ لینے کے لیے باہر، یملیخا اصحاب کہف میں سے، اصحاب کہف میں سے ایک جو یملیخا تھے ان کو بھیجا گیا. یہ اس زمانے کا سکہ لے کر باہر تندور والے کی دکان پر چلے گئے اور انہوں نے روٹی خریدا. تندور والے کو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا سکہ دے دیا. صحیح. اب جیسی تندور والے کو وہ پرانا سکہ ملا تو وہ تو بالکل حیران ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ میرے ہاتھ تو زبردست خزانہ لگ گیا. اور انہوں نے، تندور والوں نے کیا کیا، اس یملیخا جو روٹی لینے کے لیے باہر گئے تھے ان کو پکڑ کر بادشاہ کی بارگاہ میں لے کر چلے گئے اور کہنے لگا کہ ہمارے ہاتھ بہت بڑا خزانہ لگا ہے. یملیخا نے کہا کہ ہمارے ہاتھ کوئی خزانہ تو نہیں لگا، یہ تو سکہ ہے. تو بادشاہ کہنے لگا یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے. صحیح. تو یہ یملیخا کہنے لگے کہ میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور یہ پوچھنے لگے، بادشاہ سے یہ پوچھنے لگے کہ دقیانوس بادشاہ کی سلطنت ختم ہو گئی. تو نیک بادشاہ جو تھا، بیدروس نامی جو بادشاہ تھا جو نیک تھا، وہ کہنے لگا
کہ اس کی سلطنت کو ختم ہوئے 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. پھر انہوں نے سارا ماجرا، یملی خان نے اپنا سارا ماجرا سنا دیا کہ ہم ایمان بچانے کے لیے اس غار میں چلے گئے، پھر وہاں ہم سو گئے اور ابھی ہم اٹھ کر واپس یہاں آئے ہیں. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، چونکہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، اچھی خاطرداری کرتا تھا نا، تو یہ بڑا خوش ہوا. اور حاکم اور اس ایریا کے لوگ ان کے پیچھے پیچھے غار کے پاس گئے. پھر اس کے بعد ایک لمبا واقعہ ہوا اور آخر میں بادشاہ جو تھا، نیک بادشاہ جو تھا، وہ سب سے معانقہ کرنے لگا، سب سے گلے ملا. پھر اس کے بعد یہ جو اصحاب کہف جو لوگ تھے، اصحاب کہف یعنی غار والے جو تھے، جس طرح پہلے سو گئے تھے اسی طرح وہ اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے. اور پھر بادشاہ جو تھا وہ غار کو بند کیا باہر سے. بند کرنے کے بعد اس جگہ پر ان نیک لوگوں کے نام سے مسجد بھی بنائی، اور بادشاہ نے سال میں ایک ایسا دن مقرر کیا کہ وہاں سارے لوگ آئیں اور خوشیاں منائیں. صحیح. تو اس طرح یہ واقعہ کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا. پیارے بچوں، اس میں کچھ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. اس زمانے میں قیامت کے حوالے سے لوگ انکار کیا کرتے تھے. اسی طرح موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی لوگوں میں کیا تھا، اختلاف تھا. بادشاہ نے دعا کی، دعا کی برکت ظاہر ہو گئی، اور لوگوں کا جو اختلاف تھا وہ کیا ہو گیا، اس واقعے کو دیکھ کر ختم ہو گیا. صحیح. اور سب کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو گیا کہ موت کے بعد اٹھایا جانا یہ ممکن ہے. کیونکہ یہ غار والے کتنے سال پہلے سوئے تھے، 300 سال سے زائد عرصہ یہ سوئے رہے، اور اللہ کے حکم سے یہ بیدار بھی ہو گئے. تو اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک اسی عقیدے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمارے عقیدے کا بھی اظہار ہوا. تو ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. تو یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے اور موت برحق ہے، آنی ہے، تو کیوں نہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لی جائے. مرنے سے پہلے وہ سارے اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری آخرت کی بھی تیاری ہو جائے گی. اور مرنے کے بعد جب ہم اٹھائے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جنت میں ضرور داخلہ ہوگا. صوبان بھائی، ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ تھے وہ اصحاب کہف؟ ان کی تعداد کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. جی ماشاءاللہ. قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل میں اختلاف ہو گیا لوگوں میں کہ ان کی تعداد کیا ہے. تو قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. لوگوں میں اختلاف ہوا کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. اچھا. اور کچھ کہنے لگے اصحاب کہف 5 ہیں اور چھٹا جو ہے ان کا کتا ہے. اور یہ سب بغیر دیکھے اندازے سے یہ کہنے لگے، یعنی اندازہ لگا رہے تھے. ہاں. تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میرا رب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اور انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں. ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. اب ایک روایت بھی میرے سامنے ہے، میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. قوی ترین روایت ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ 7 تھے اور 8واں جو تھا یہ ان کا کتا تھا. اچھا. ہاں. اور ان کے نام بھی احادیث میں مذکور ہیں کہ ان کے نام کیا ہیں، اور ان کے نام کی بڑی برکتیں بھی ہیں. تو آئیے انشاءاللہ میں ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا جو نام تھا وہ تفسیر خازن میں ان کے نام کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ ایک کا نام تھا مقسل مینا، اور دوسرے جو تھے وہ یملیخا تھے، تیسرے جو تھے وہ مرتونس، چوتھے جو تھے وہ بینونس، اور اسی طرح 5ویں جو تھے وہ سارینونس، اور اسی طرح جو چھٹے تھے وہ زونوانس.
اچھا زو نوانس. چھٹے جو تھے وہ کیا تھے؟ ذو نوانس. اور ساتویں جو تھے ان کے نام میں تھوڑا سا اختلاف ہے. یہ لکھا تھا کہ کشفیت تنونس یا کشفیت تنونس. اچھا. اور آٹھواں جو ان کا کتا ہے اس کا نام قطمیر ہے. اس کتے کا نام کیا ہے؟ قطمیر. میں نے سبحان بھائی آپ سے ان کی تعداد کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ان کے کتے کا بھی تذکرہ فرمایا. تو کتے کا تذکرہ ان کے ساتھ کیا، مطلب کتے کو کچھ مقام حاصل ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. جی جی پیارے بچوں، اعظم بھائی نے جو سوال کیا وہ بہت پیارا سوال ہے اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بہت پیاری بات ہے. وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی بندے کو بڑے مقام پر پہنچا دیتا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا لوگوں کو بہت برا بنا دیتا ہے. صحیح. تو اب اس کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اس کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ کتا جو ہے بلعم بن بعورہ جو بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوہ شخص تھا، صحیح. یعنی جس کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی، بعد میں یہ کیا ہو گیا؟ بدبخت ہو گیا. اس کی شکل میں یہ کتا جنت میں جائے گا، اور بلعم بن بعورہ جو ہے وہ اس کتے کی شکل کا ہو کر جہنم میں جائے گا. اللہ. بلعم بن بعورہ جو ہے وہ اس کتے کی شکل میں ہو جائے گا، اور یہ کتا جو ہے بلعم بن بعورہ جو کہ مستجاب الدعوات تھا، جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اس کی شکل میں یہ کتا جنت کی طرف جائے گا. پیارے بچوں، یہاں پر ایک روایت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو جنت میں جائیں گے، خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ موجود ہے. اب میں آپ سے اس میں سوال بھی کروں گا، آپ نے توجہ سے سننا ہے. نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی. تو کیا آپ میں سے کسی کو اس اونٹنی کا نام معلوم ہے؟ جی آپ بتائیں. قصوا. جی قصوا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے. یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. اسی طرح صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، یہ بھی کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی. اسی طرح عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دراز گوش، یہ بھی کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا. اسی طرح ایک وہ کتا جس کا تذکرہ ابھی ہم نے سنا. کس کا کتا تھا یہ؟ اصحاب کہف. اصحاب کہف کا کتا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. سبحان بھائی، جب آپ ان کے نام گنا رہے تھے، جو اصحاب کہف کے نام ہیں، آپ نے وہ نام گنائے تو اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ ان کے ناموں کی برکت ہے. جی تو بتائیے ان کے ناموں کی برکت کیا ہے آخر؟ جی ان کے ناموں کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ان کی ناموں کی برکتیں ہیں، اور کئی سارے فائدے اس میں موجود ہیں. ایک ایک کر کے ہم سنتے ہیں. اصحاب کہف کے نام اگر لکھ کر دروازے پر لٹکائے جائیں تو مکان، گھر جو ہے وہ جلنے سے محفوظ رہے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سرمایہ یعنی جو مال ہوتا ہے اس پر اگر رکھ دیے جائیں تو وہ مال جو ہے چوری سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. جہاز، کشتی وغیرہ پر اگر ان کے نام لکھے ہوئے موجود ہوں تو وہ کشتی جو ہے وہ غرق ہونے سے محفوظ رہے گا، ڈوبنے سے محفوظ رہے گا. کہیں آگ لگی ہو تو یہ اسما یعنی یہ جو نام ہے کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو آگ اللہ کے کرم سے بجھ جائے گی. آگ کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی. ان کے ناموں میں اتنی برکتیں ہیں کہ اگر ان کے نام لکھ کر بطور تعویذ اگر بازو میں لٹکائے جائیں بطور تعویذ تو بچے کی رونے کی اگر عادت ہے تو وہ رونا کم ہو جائے گا، درد سر ہے تو وہ دور ہو جائے گا. الصبیان نام کی ایک بیماری ہے، جو دماغی جھٹکے اس سے آنے لگتے ہیں، تو یہ بیماری بھی دور ہو جائے گی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر عقل تیز کرنا چاہتے ہیں، یعنی اچھی تھنکنگ پاور اگر آپ کو چاہیے، تب بھی اگر یہ تعویذ والا عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں خوب ظاہر ہوں گی. اچھا، یہاں پر میں ناظرین کو بھی جنہوں نے یہ ساری باتیں سنی، آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ان کے نام میں تو بڑی برکتیں ہیں، تو ہمیں بھی ان کے نام کی تعویذ بنا لینی چاہیے. آپ بھی چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا
ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا موجود ہے، شعبہ روحانی علاج، جس میں تعویذات جو ہے وہ فری آف کاسٹ تقسیم کیے جاتے ہیں. ان سے آپ رابطہ کریں، یہ انشاءاللہ آپ کو معتبر جو طریقہ ہے اس طریقہ کار کے مطابق آپ کو ان کے نام لکھ کر تعویذ بنا کر دیں گے، اور ان کی جو گائیڈ لائنس ہے ان کو اگر آپ فالو کریں گے انشاءاللہ عز و جل جو برکتیں یہاں بیان کی گئی وہ برکتیں بھی آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو ان نیک لوگوں کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان نیک لوگوں کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، بہت ساری معلومات اصحاب کہف کے بارے میں ہم کو پتہ چل رہی ہیں، ان کے ناموں کی برکتیں بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. تو آپ ان کے بارے میں اور بھی پڑھنا چاہیں تو کتابوں سے ضرور پڑھیں. آئیے ناظرین کرام، آپ اپنے اس پروگرام میں ایک ایکٹیویٹی شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک قرآنی ایکٹیویٹی. تو کیا ہوتا ہے اس ایکٹیویٹی میں، کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ آپ بتائیں. قرآن کے پاروں کے نام بتانے ہوتے ہیں. جی ہاں، قرآن کے پاروں کے نام بتائے جاتے ہیں. جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے سامنے ایک باؤل رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ پرچیاں ہیں. یہ پرچیاں ہمارے جو یہاں پیارے پیارے بچے موجود ہیں وہ اٹھائیں گے، اور ایک ٹیم سے ایک بچے کو بلایا جائے گا اور وہ بچہ پرچی اٹھائے گا، اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہوگا وہ پارا نمبر آپ نے بتانا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کے اندر کچھ سوالات اور جوابات شامل کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ پرچیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے سامنے دو ٹیمیں موجود ہیں. ہماری سیدھی طرف ہے ٹیم مکی اور دوسری طرف ہے ٹیم مدنی. تو ان میں سے ایک ہمارے پیارے سے بچے آئیں گے اور وہ ایک پرچی اٹھائیں گے، ہمارے صوبان بھائی کو دیں گے. اس میں پاروں کے نام لکھے ہوں گے. اب وہ صوبان بھائی پاروں کے نام بتائیں گے. اب ٹیم والوں کو بتانا ہے کہ یہ پارا نمبر کون سا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ سب تیار ہیں؟ جی صوبان بھائی شروع کریں. جی اس ٹیم میں سے کس کو بلائیں گے؟ جی آپ میں سے کون آنا چاہے گا؟ آنا تو سبھی چاہیں گے. چلے منیر کو بلا لیں. جی آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. رشید بھائی. تو ان کی چٹھی میں لکھا ہے قولا علم. تو ان کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے ان کو؟ ان کی ٹیم والوں کو پارا نمبر بتانا ہے. جی ان کو پارا نمبر یہ بتانا. 16واں پارا ہے. جی یہ کہہ رہے ہیں 16واں پارا ہے. شور ہے؟ جی پکا شور ہے؟ جی جی کوئی دو رائے نہیں؟ ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. ادھر سے کس کو بلائیں گے؟ ماشاءاللہ. جی سب تیار ہیں؟ آپ میں سے کون آنا چاہیں گے؟ جی آپ آ جائیں. جی ان کی پرچی میں لکھا ہے قد افلح. قد افلح. قد افلح المؤمنون. مومنوں کے اوصاف اس پارے کے اندر مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. جی بتائیں قد افلح یہ کون سا پارا ہے؟ 18واں پارا. ماشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں 18واں پارا. آپ شور ہیں؟ جی ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ٹیم مکی سے کون آنا چاہے گا؟ عارض بھائی. مجھے دیں اور آپ اپنی جگہ پر. جی تشریف رکھیں. ماشاءاللہ. تو ان کی پرچی میں آیا ہے وما من دابۃ. کون سا پارا ہے؟ ٹیم مکی. جی جلدی جلدی ڈیسیشن. کچھ مشورہ بھی کر رہے ہیں. یہ 12واں پارا ہے. 12واں پارا. جی ان کی ٹیم کی طرف سے جواب آ رہا ہے 12واں پارا. ماشاءاللہ ان کا بھی جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. جی آپ کے ٹیم میں سے کون آنا چاہیے؟ ان کو بلا لیں. جی نعمان بھائی آ جائیں. بھائی بسم اللہ پڑھیں، پرچی اٹھائیں اور میرے ہاتھ میں دے دیں. چلیں جی اب اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. ان کی پرچی میں آیا ہے ربما یود الذین. ربما یود الذین. جی بتائیں کہ یہ کون سا پارا ہے؟ پارا نمبر 14. جی یہ کہہ رہے ہیں پارا نمبر 14. شور ہیں آپ؟ جی پکا؟ کوئی دو رائے نہیں؟
जी। جی یہ کہہ رہے ہیں پارہ نمبر 14 ہے اور ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اعظم بھائی، ہم نے ابھی 4 سوالات کیے اور یہ جو ہمارے پاس پرچیاں تھیں یہ 10 سے 20 تک کے پاروں کی تھی. صحیح. اور جب ہم نے پرچیاں اٹھوائی تو ماشاءاللہ سب نے صحیح جواب دے بھی دیا. تو یہاں میں ناظرین سے بھی مخاطب ہوں کہ پارے ہم پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن ہمیں پاروں کے نام یاد نہیں ہوتے ہیں. پاروں کے نام یاد بھی ہوں تو پارا نمبر کون سا ہے یہ بھی ہمیں یاد عموماً نہیں ہوتا. تو قرآن سے ہماری کنیکٹیوٹی اس سے پتہ چلتی ہے. صحیح. تو ہمیں قرآن سے اور زیادہ کنیکٹ ہونا ہے. نبی پر نازل کی گئی یہ کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی یہ کتاب ہے، بہت مقدس کتاب ہے اور یہ ہمارے لیے اس میں ہر طریقے کی رہنمائی موجود ہے. تو قرآن کے حوالے سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ان بچوں نے بہت اچھی کوشش کی. اللہ پاک ان سب کو قرآن سے محبت کرنے، مرتے دم تک اس کی محبت میں جینا اللہ پاک ان سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں ناظرین اکرام، قرآن پاک پڑھنا بھی ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرنا بھی ہے. یہاں پیارے پیارے بچے موجود ہیں اور ماشاءاللہ سب نے درست جواب دیے ہیں. آئیے چلتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں ناظرین اکرام، ویسے تو قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے لیکن ہم کچھ خاص چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. آج کس چیز کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ڈھونڈنا ہے، قرآن مجید کے اندر سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے. آج ہے ایک لاٹھی کا تذکرہ. لاٹھی دیکھی ہے آپ لوگوں نے؟ جی سبھی نے دیکھی ہوگی. بہت سارے ہمارے بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو لاٹھی کے سہارے سے چلتے ہیں، ہے نا. ان کی کمر جو ہے جھکی ہوتی ہے تو وہ لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. تو آج ہمیں تذکرہ سننا ہے قرآن کے اندر لاٹھی کا، اور ایسی ویسی لاٹھی کا نہیں، جنتی لاٹھی کا. جنت کی لکڑی سے بنائی ہوئی وہ لاٹھی ہے اور اس کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم کے اندر سننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو. تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا. یہ جو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر جس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا، جو واقعہ بیان کیا گیا، تو وہ واقعہ کافی طویل ہے لیکن شارٹ میں ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. کن کے دور کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ کون بتائے گا؟ نبی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف اسلام پھیلانے کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 10 محرم بروز ہفتہ میلے کے میدان میں لوگ شریک ہونے لگے. اچھا، اس میلے کے میدان میں فرعون کے 70,000 ماہر جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ تھا. کس سے مقابلہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ تھا. اور کتنے جادوگروں کا مقابلہ تھا؟ 70 ماہر جادوگر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مد مقابل میں موجود تھے. وقت مقررہ پر تمام جادوگر 300 اونٹوں پر مختلف رسیاں لکڑیاں لاد کر میدان میں آ گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں ایک جنتی لاٹھی لیے موجود تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ ایک جنتی لاٹھی موجود تھی. اچھا، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے عرض کیا کہ پہلے آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں گے یا ہم اپنا سامان ڈالیں؟ جادوگر جادو دکھانے کے لیے جو سامان ڈالتے ہیں نا، تو جادوگروں نے پوچھا ادب کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پہلے اپنا سامان زمین پر ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم لوگ اپنا سامان ڈالو. چنانچہ ان لوگوں نے اپنی رسیاں اپنی لکڑیاں زمین پر ڈالیں. جب انہوں نے اپنی لکڑیاں اور اپنی رسیاں زمین پر ڈالیں تو پیارے بچوں، وہ جو رسیاں ڈالی تھیں، وہ جو لکڑیاں ڈالی تھیں، وہ سارے کے سارے سانپ بن گئے. یہ دیکھ کر لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے. اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں موجود جنتی لاٹھی زمین پر ڈالی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنتی لاٹھی زمین پر ڈالی تو پھر کیا ہوا بچوں؟ وہ ایک دم بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گئی. وہ جو لاٹھی تھی جنتی، وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گئی اور میدان میں بظاہر
نظر آنے والے جتنے بھی سانپ تھے، جتنی بھی رسیاں تھیں، جتنی بھی لکڑیاں تھیں جو جادوگروں نے ڈالی تھیں، وہ رسیاں، وہ سانپ اور وہ لکڑیاں جتنے جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی سے بننے والا جو سانپ تھا اس نے تمام کو اپنے اندر سمو لیا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اچھا، جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسی لاٹھی ڈالی کہ جس کے آگے ہمارا جادو فیل ہو گیا، ہمارا جادو ناکام ہو گیا، تو پھر انہوں نے مان لیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے اور یہ سچے نبی ہیں۔ تو تمام کے تمام جادوگر آپ کے قدموں میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو واقعہ تھا اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے ادب کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا کہ پہلے آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ادب کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو پیارے بچوں، ادب یہ بہت اچھی چیز ہے اور بہت ضروری چیز ہے۔ جب بھی ہم ادب کرتے ہیں، جیسے آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، کلاس کے اندر ٹیچر کا ادب، کتاب کا ادب، جہاں آپ پڑھتے ہیں اس جگہ کا ادب، اسی طریقے سے آپ گھر میں جاتے ہیں تو والدین کا ادب۔ تو ادب ہماری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے، اور جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، وہ خوش نصیب ہوتا ہے، وہ اچھا نصیب والا ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ اچھا نصیب والا نہیں ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم نے آج کے اس سیگمنٹ کے اندر ایک جنتی لاٹھی کا قرآن کے اندر تذکرہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے 2-3 پوائنٹس میں اس لاٹھی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ لاٹھی کس کس کام میں آتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لاٹھی تھی، وہ کس کس کام میں آتی تھی سنیے۔ یہ لاٹھی 10 گز لمبی تھی، اس کی 2 شاخیں تھیں۔ کتنی شاخیں تھیں؟ 2 شاخیں تھیں، جو اندھیرے میں روشن ہو جاتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیرے سے گزرتے تھے، وہ 2 شاخیں جو ہیں وہ روشن ہو جاتی تھی۔ اچھا، یہ عصا سوتے وقت پہرا دیتا تھا، نگہبانی کرتا تھا، حفاظت کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتا تھا۔ جنتی لاٹھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتی تھی۔ دشمنوں اور درندوں کو مارتا تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی بن جایا کرتا تھا۔ پیارے بچوں، سامان اٹھانے میں یہ مدد کرتا تھا۔ سامان اٹھانے کے لیے بھی لکڑی استعمال ہوتی ہے، رسیاں استعمال ہوتی ہیں، تو سامان اٹھانے میں یہ مدد کرتا تھا۔ اچھا، جب زمین پر گاڑتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کو، تو یہ کافی بڑا درخت بن جاتا تھا، اور حسب خواہش اس کے اوپر پھل آتے تھے، اور اس پھل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ تو اس طریقے کے معجزات اس لکڑی سے، اس جنتی لاٹھی سے ظاہر ہوا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم نے ایک جنتی لاٹھی کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ اور آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک قرآنی دعا۔ کیا نام ہے؟ ایک قرآنی دعا۔ ایک قرآنی دعا۔ تو صوبان بھائی آج ہمیں کون سی دعا سنانے والے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ایک قرآنی دعا انشاءاللہ ہم یاد کریں گے۔ اس کی برکت سے ہم زندگی میں اپنی جو حاجتیں ہیں اور جو ضرورتیں ہیں اس کو پوری کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین گئے تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ آپ بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ اللہ، وہاں پر با حیا جو 2 عورتیں تھیں، ان کی آپ نے بکریوں کو پانی پلا کر خدمت کی۔ پھر جب یہ درخت کے نیچے بیٹھے، بھوک سے نڈال ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زبان سے یہ دعائیہ الفاظ نکلے تھے۔ آئیے انشاءاللہ ہم اس کو سن لیتے ہیں۔ یہ اور اس دعا کی برکت کیا ہے؟ اس دعا کی برکت سے ہماری زندگی کی جو حاجتیں ہیں اور جو ضرورتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ حاجتیں، ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ میں آپ لوگوں کو یہ دعا پڑھاؤں گا، آپ اپنے ہاتھوں کو دعا کی صورت میں اٹھا کر اس کو ریپیٹ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی انی لما
انزلت ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر من خیر فقیر ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر من خیر فقیر. جی آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جو اس دعا کو سنا سکتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ سنائیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. من خیر فقیر. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ میں سے کوئی کچھ سنانا چاہتے ہیں؟ جی ایان آپ سنائیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صوبان بھائی بہت ہارڈ دعا لے کے آئے ہیں آپ, بہت کافی ٹف ہے, ایک بار میں یاد بھی نہیں ہو سکتی, ظاہر سی بات ہے. ناظرین اکرام آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ نکال لیجئے یا آپ اپنی نوٹ بک کے اندر اس کو تحریر کر لیجئے, اپنے پاس محفوظ کر لیجئے, بعد میں بار بار پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ عز و جل یاد ہو جائے گی. صوبان بھائی اس کا ترجمہ بھی ارشاد فرما دیں. جی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب اس وقت جو نعمت مجھ پر تو اتارے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھوکے تھے تو رب کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہے ہیں کہ اے میرے رب اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں. تو ہم بھی اگر اس دعا کو جو ہے ضرورت کے وقت اپنی کوئی زندگی کی کوئی حاجت ہے اس وقت اگر یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان سے نسبت کی برکت سے ہمیں وہ چیز وہ جائز حاجت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی, ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ناظرین اکرام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ دعا ہے, اور ویسے بھی انسان زندگی جب گزارتا ہے تو بہت ساری چیزوں کی اسے ضرورت ہوتی ہے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, اگر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو اس دعا کو بھی یاد کرنا ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں, دنیا کے اندر رہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, تو ہم بھی اس دعا کو یاد کر لیں, انشاءاللہ عز و جل ہماری مرادیں ضرورتیں ضرور پوری ہوں گی. محترم ناظرین اکرام, سلسلے کا آخری وقت ہے اور آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا, آپ نے بہت سارا علم دین حاصل کیا ہوگا. انشاءاللہ عز و جل ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. آئیے آخر میں ہم سب اپنا مدنی مقصد دوہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا.